پڑوس کے ملک میں ایک اللہ والے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ اب گاؤں میں عام طور سے دونوں طرف مکانات ہوتے ہیں، درمیان میں گلیاں پتلی ہوتی ہیں، بہت چوڑے چوڑے روڈ نہیں ہوتے۔ چوڑے روڈ تو پہلے شہروں میں بھی نہیں ہوتے تھے، اب بننے لگے ہیں بہت چوڑے چوڑے۔ وہ اللہ کے نیک و مقبول بندے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی زمانے کی بات ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے، ضرورت کے مطابق سادہ سادہ کھانا کھانے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، دبلے پتلے کمزور۔ مسجد میں اکثر وقت ان کا گزرتا تھا اللہ کی یاد میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، ذکر و مراقبے میں۔ مسجد سے نکل کر ایک دن اپنے گھر جا رہے تھے۔ گاؤں میں ایک سانڈ تھا، سانڈ جانتے نا، بیل ہوتا ہے جس کو خصی نہیں کیا گیا ہوتا، وہ افزائش نسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ عام طور سے دیہاتوں میں وہ سب کی ضرورت ہے، اس لیے وہ آزاد پھرتا ہے، جس کھیت میں چاہے کھائے، جہاں سے چاہے پیے۔ تو وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی طاقت کی سبھی کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس دن بے قابو ہو گیا تھا، اور جو سانڈ بے قابو ہو جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ تو کسی کو بھی اپنی سینگ میں یوں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو پکڑ لیں تاکہ یہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لوگ اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا، بالکل سانس کے ساتھ جھاگ نکل رہا تھا، بھاپ نکل رہی تھی، اور بہت غصے میں وہ بھاگ رہا تھا۔ لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے کہ یہ بھاگتے بھاگتے تھک جائے تو ہم اسے پکڑ کے باندھ لیں، اور اس کا اندیشہ تھا کہ کوئی سامنے آ گیا تو اس کی جان نہیں بچے گی۔ پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ اللہ والے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ مسجد سے نکلے یوں گلی میں، اور ادھر سے سانڈ آ رہا، اور گلی دونوں طرف سے پیک ہے، دونوں طرف سے مکانات ہیں۔ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ جلدی سے بھاگ کر مسجد میں چلے جائیں، ادھر ادھر کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے، اور مکانات کا بھی پچھواڑا ہے کہ کسی گھر میں چلے جائیں، گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے، دونوں طرف مکانات کا پیچھے کا حصہ، ادھر کے مکانات کے دروازے ادھر ہیں، ادھر کے مکانات کے دروازے ادھر ہیں۔ تصور کیجئے، اور وہ تمام گاؤں والوں کے قابل احترام بزرگ تھے، لوگوں کے تو دیکھ کر کلیجے منہ کیوں آ گئے، ہمارے حضرت تو آج گئے۔ اور اس سانڈ نے جب ان کو دیکھا تو اور غصے کی طرف اور غصے کے ساتھ ان کی طرف لپکا۔ بعض لوگوں نے تو گھبراہٹ میں آنکھیں بند کر لی کہ اپنے حضرت کو اپنے سامنے تڑپ کر مرتا ہوا ہم نہ دیکھیں، مدد کرنے کی پوزیشن میں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ حضرت، انہوں نے جب دیکھا کہ سانڈ سامنے سے آ رہا ہے، تھوڑا فاصلہ، اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، اطمینان سے آرام سے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ۔ اور جب وہ قریب آیا، چند گز کا فاصلہ رہ گیا، تو انہوں نے اپنی یہ ہتھیلی یوں کر کے اس کی طرف کیا، اللہ، اس طرح جو اشارہ کر کے اللہ کہا تو جتنی طاقت کے ساتھ وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، ایسی طاقت کے ساتھ ایسا لگا کسی نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ گرا اور اٹھ نہیں پایا۔ اتنے میں پیچھے سے جو لوگ آ رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے اور اس کو پکڑ کر باندھ لیا۔ یہ طاقت عقل سے حاصل ہو سکتی ہے؟
یہ طاقت علم سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کی طاقت ہے نا، یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ اللہ کی ذات کی طاقت ہے، لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے اللہ کے بندے کے ذریعے۔ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے،